قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی کافی عرصے سے تفسیر کا سلسلہ رکا ہوا تھا. اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ سلسلہ بحال ہوا، اور اس توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 47 سے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 47 ہے. ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، واو اور بشر، بشارت دے دیجئے، المؤمنین ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم، کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، فضلاً فضل ہے، کبیراً بڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے. بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے، اللہ کی بارگاہ سے بڑا فضل ہے یا بڑا فضل ہوگا. فضل کا یہاں پہ معنی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اضافہ فرمائے گا. اگر ایک نیکی ہے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا. اگر مال ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. یعنی جو کام انسان کے لیے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، اور جو کام انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے ان میں جو فضل کی کیفیت ہے، فضل کہتے ہی کسی چیز کے اندر اضافے کو ہیں، فضل کہتے ہی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو ہیں. تو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو کہ بے شک اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے بڑا فضل ہوگا. آیت نمبر 48 پہ آتے ہیں، آگے چلیں. ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. واو اور لا نہیں، توتے اطاعت کریں، مانیں، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقین کی، وَدَعْ اور ان کو رہنے دیں، نظر انداز کر دیں، آزاہم ان کی تکالیف کو، ان کی ایذا رسانیوں کو، وتوکل علی اللہ، واو اور توکل بھروسہ کیجئے، علی اللہ اللہ کی ذات پر، وکفا باللہ وکیلا، واو اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ رب العزت، وکیلاً کارساز کام بنانے والا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات نہ مانیے، اور ان کی ایذا رسانیوں کو، ان کی تکالیف دینے کو نظر انداز کر دیجیے، اور اللہ کی ذات پر توکل رکھیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے. آیت نمبر 48 میں کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں، ان پر ہم تھوڑا سا غور کر کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ آیت بظاہر لگتی ہے کہ اگر کافر کوئی بات کہیں جس سے تکلیف ہو تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں درگزر کرنی چاہیے. جس طرح معاملہ زیادہ تر ناموس رسالت کا ہے، یا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا ہے، یا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنانے کا ہے. اور ہمارے نام نہاد محققین، نام نہاد جو ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کا دعویٰ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَدَّعْ أَذَاهُمْ، ان کی ایذا رسانیوں کو نظر انداز کر دیں. تو اس آیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی نہیں بولنا چاہیے، ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ یوں کر دینا چاہیے، انٹرنیشنل لیول پہ یوں کر دینا چاہیے. اب ذرا اس آیت کو سمجھیں، یہ آیت ہے کیا؟ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 48 ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. اور بعض کافر آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کریں، پھر ہم آپ کی پیروی کریں گے. یعنی آپ اگر
ہمارے خداؤں کو جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو برا نہیں کہیں گے تو ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ اور منافقین آپ کو مصلحت کی طرف لے کے جاتے تھے، مصلحت سے کام لیں، مصلحت کوشی کی طرف آپ کو لے کے جانے کے لیے تیار تھے، نہیں خاموش رہیں، کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیں، اور جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کیا جائے گا، اس طرح کیا جائے گا۔ آپ ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کریں، یعنی برداشت کا حکم کریں، ان کی زیادتیوں پر ان کو سزا نہ دیں، اس سے درگزر کریں۔ ان آیات سے یہ مفہوم جو ہے اخذ ہوتا ہے، یہ کفار اور منافقین کا طرز عمل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے پر مجبور کرتے تھے، یہ کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آیت کا حکم ان آیات سے منسوخ ہو چکا جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کی ناسخ آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 73 سورہ توبہ کی آیت نمبر 73۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یا ایھا النبی اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے، جنگ کیجئے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، نہ کہ جو ہے آپ ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کریں۔ یعنی اگر یہ کفار اور منافقین اپنی سازشوں اور کارروائیوں سے آپ کو ضرر پہنچائیں، آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ان کا تو مقصود ہی یہی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ دل آزاری کی جائے، آپ ان کی باتوں سے جو ہے وہ تنگ آ جائیں، اپنے مشن کو چھوڑ دیں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، فکر نہ کریں کہ کون ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالنا، ان کی نازیبا حرکتوں پر ان کا مواخذہ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، وہی کارساز کافی ہے۔ لیکن آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کفار اور منافقین سے جہاد کریں، ان سے سختی کریں۔ یہ نہیں کہ سختی کریں گے تو وہ دور ہو جائیں گے، نہیں، ان پہ سختی کریں، ان کے ساتھ شدت کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اور جنگ کریں۔ یہ حکم تھا اصل جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 تھی، اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ لہٰذا اگر اب کسی طرح بھی کسی قسم کی گستاخی ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں ہوتی ہے، اگر یہ بندہ کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ یا وہ بندہ جس کا کوئی حلقہ یا احباب ہو، اور وہ کہہ دے بیٹھے بیٹھے کہ نہیں، اگر وہ اپنے ملک میں گستاخی کرتے ہیں تو ان پر یہ 295C کا اطلاق نہیں ہوتا، ان پہ یہ رول نہیں لگتا، یہ رول پاکستان کے لیے ہے، غیر مسلموں پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں جب کی جائیں گی تو ایک غلط تاثر جو ہے وہ جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ شے ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اگر اختیار کیا جائے کہ وہ آدمی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا، حضرت عمر نے کوئی استفسار نہیں کیا، اندر سے تلوار لا کے گردن قلم کر دی، پھر اللہ نے آیات اتاری کہ حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا کہ آپ نے گردن اتار دی۔ یہ بھی شعر ہے کہ نبی کا فیصلہ نہ مان کے وہ جان سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کے وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ اس طرح کا معیار اگر قائم ہوتا ہے تو تبھی اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، ورنہ اس طرح یہ جو ہمارے استاد تھے علامہ سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ اکثر یہ جملہ بولتے تھے کہ ہمیں ڈل مل یقین نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کے الفاظ تھے، ڈل مل یقین۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس طرح دل میں یقین نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اپنی افرادی قوت پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے وہ کفار کی اذا رسانیوں کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، تو جب یہ آیت کہیں پڑھی جائے اور آپ کو درس دیا جائے اور کہا جائے نہیں جی ان کی تکالیف ہیں، چھوڑ دو، ان کو نظر انداز کر دو، یہ کرتے رہیں گے، دوسرے الفاظ میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ بے غیرت بن جائیں، چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کر لیں گے، کارٹون ہی تو بنا رہے ہیں، یا یہ کر لیں گے، کچھ کرنے دیں، کوئی بات نہیں، کب تک کریں گے، چھوڑ دیں، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ آپ ان سے جہاد بھی کریں اور آپ ان پہ سختی بھی کریں، نرم رویہ ان سے اختیار نہ کریں، تبھی یہ پنجابی میں کہتے ہیں تبھی یہ بندے کے پتر بنیں گے، ورنہ یہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ یہ آیت نمبر 48 کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی، آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 49 کی طرف، 49۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب نکحتم، تم نکاح کرو، المؤمنات، مومنہ عورتوں سے، ایمان والیوں سے، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے،
सुम्मा फिर तल्लक़्तुमूहुन्ना, तल्लक़्तुमू तुम तलाक दे दो, हुन्ना उनको, फिर अगर तुम उनको तलाक दे बैठो मिन कबली इससे पहले अन तमस्सूहुन्ना कि तुमने उनको छुआ हो, यानी उनको छूने से पहले अगर तुम तलाक दे देते हो। यहाँ पर अमले ज़ौजियत मुराद है, यानी अमले ज़ौजियत करने से पहले अगर तुम उनको तलाक दे देते हो, फमा लकुम बस तुम्हारे ऊपर नहीं है, अलैहिन्ना के तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना उन पर, मिन इद्दतिन किसी किस्म की इद्दत नहीं है, तातदूनहा जिसको तुम शुमार करो। दोबारा इस आयत को देखते हैं। सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना फिर तुम उनको तलाक दे दो, मिन कबली अन तमस्सूहुन्ना इससे पहले कि तुम हमले ज़ौजियत अदा करो, यानी हमले ज़ौजियत अदा करने से पहले अगर तुम उन्हें तलाक दे देते हो, फमा लकुम बस तुम्हारे लिए नहीं है, अलैहिन्ना उन पर, मिन इद्दतिन इद्दत में से, तातदूनहा जिसको तुम जो है वो शुमार करो। फमत्तिउहुन्ना वापस मत्तिउहुन्ना उनको फायदा दो और उनके फायदे की चीज दो, वसर्रिहुन्ना वा और सर्रिहुन्ना उनको रुखसत कर दो, सराहन रुखसत करना, जमीलन अच्छे तरीके के साथ, उसने सलूक के साथ। आयत मुकम्मल होती है, तर्जमे पे गौर करें बामुहावरा तर्जमे पर, ताकि बात जो है वो आपको वाज़ेह हो जाए कि ये क्या जिक्र किया जा रहा है। ऐ ईमान वालो, जब तुम मुसलमान औरतों से निकाह करो फिर अमले ज़ौजियत से पहले तुम उनको तलाक दे दो तो तुम्हारे लिए इन पर किसी किस्म की इद्दत नहीं है जिसको तुम शुमार करो। सो तुम उनको कुछ इनके फायदे की चीजें देकर हुस्ने सलूक से इनको रुखसत कर दो। मसला ये हुआ कि अगर कोई आदमी ईमान वाला ईमान वाली औरत से निकाह करता है और निकाह के फौरन बाद खलवते सहिया किए बगैर अगर वो उसको तलाक दे देता है तो अब औरत पर किसी किस्म की इद्दत नहीं है। औरत तलाक सुनने के फौरन बाद अगर वो निकाह कर लेती है तो वो निकाह दुरुस्त हो जाएगा, वो निकाह दूसरा जायज हो जाएगा। अब उसको इसको ये ताना नहीं दे सकता कि तुमने दौरान इद्दत निकाह किया, क्योंकि वो औरत जिसके साथ खलबते सहिया वाला मामला ना हो, उससे हमले ज़ौजियत ना किया गया हो और निकाह के फौरन बाद यानी रुखसती से पहले पहले उसको तलाक दे दी गई हो, तो उस वक्त उस पर किसी किस्म की कोई इद्दत नहीं है और ना ही उसको जो है वो इद्दत में रखना जायज है, क्योंकि ये कुरान का हुक्म है। और अगर वो निकाह कर लेती है तो उसका निकाह दुरुस्त होगा, साबित होगा। इस पे किसी किस्म का कोई शरई जो है वो फतवा नहीं है और ना ही इसका जो है वो कोई नुकसान औरत को जो है वो मुयस्सर आएगा, क्योंकि कुरान कहता है कि उस पर किसी किस्म की इद्दत नहीं है। मर्द के लिए क्या है कि मर्द अगर तलाक दे बैठा तो अब मर्द को चाहिए कि उसे उसके फायदे की कोई चीज दे दे जिससे उसका फायदा हो, रुपया पैसा या नानो नफका की कोई चीज उसको दे दे जिससे वो फायदा उठा सके, और उसको फिर अच्छे तरीके के साथ उसने सलूक के साथ रुखसत करे, ना कि जलील करके रुखसत करे। अच्छे तरीके के साथ उसको जो है वो रुखसत किया जाए। ये जो है वो इस आयत का जो है वो कुछ मफहूम आपके सामने जो है वो पेश किया। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 50 की तरफ। इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले, इन्ना बेशक हमने, अहललना हमने हलाल किए, या लाका आपके लिए, अज़वाजा का आपकी बीवियों को, अल्लाती वो आतईता आपने दे दिया, उजूरा हुन्ना उनका महर, व मा मलकत वाओ और मा मलकत जो मलकियत हैं, यमीनों का आपके दाएं हाथ की, यानी आपकी कनीजें, मिम्मा उसमें से, अफा अल्लाहु जो अल्लाह ने आप गनीमत अता फरमाया, अलई का आपको, व बनाती अम्मी का और आपके चचा की बेटियां, बनात बेटियों कहते हैं, अम कहते हैं चचा को, का कहते हैं आप, आपके चचा की बेटियां आपके लिए हलाल हैं। व बनाती अम्माती का, अम्मात कहते हैं फूफियों को, व बनाती अम्माती का और आपकी फूफियों की बेटियां, व बनाती खाली का, खाल कहते हैं मामू को, व बनाती खाली का और आपके मामू की बेटियां, व बनाती खालाती का और आपकी खालाओं की बेटियां, अल्लाती वो हाजर नमाक जिन्होंने आपके साथ हिजरत फरमाई, हिजरत की, वम्रअतन मुमिनतन और वो औरत जो ईमान वाली है, इन वहाबत इन अगर वहाबत हिबा कर दे, नफ्सहा अपने नफ्स को, लिन नबी नबी के लिए, इन अरादन नबीयो इन अगर अरादा इरादा रखें, अन नबीयो नबी अन के यस्तन की हा कि वो उससे निकाह कर लें, खालिसतन लक ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, मिन दूनिल मुमिनीन ईमान वालों के लिए नहीं है। कद अलिमना, कद ताकीक अलिमना हम
اس چیز کو جانتے ہیں ما فرضنا علیہم جو ہم نے ان پر فرض کر دی فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور ان کی دائیں ہاتھ کی ملکیت میں یعنی کنیزوں کے متعلق، لکی لا یکون علیک حرج لکی لا تاکہ نہ ہو یکون ہو علیک آپ پر حرج کوئی دشواری، وکان اللہ غفور الرحیم اور کانا ہے اللہ غفورا غفور رحیما رحم فرمانے والا۔ آیت یہ لمبی ہے، دوبارہ ترجمہ سماعت کریں، ایک ایک چیز کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ ترجمے کو سماعت کریں۔ یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے، انا بے شک ہم نے احللنا ہم نے حلال کیا لاکا آپ کے لیے ازواج کا آپ کی ان ازواج کو التی جنہوں نے آتیتا آپ نے جن کو دیا اجورہن ان کی اجرت ان کا حق مہر، وما ملکت یمینک اور آپ کی کنیزوں کو حلال کیا، مما افاء اللہ علیک وہ کنیزیں جو مال غنیمت کے طور پہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، وبنات عمک آپ کی چچا کی بیٹیاں حلال ہیں، وبنات عماتک اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں، وبنات خالک اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں، وبنات خالاتک اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال ہیں، اور خالاؤں کی وہ بیٹیاں یا آپ کے ماموں کی پھوپھی کی چچا کی وہ بیٹیاں ہاجرنا معک جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی، وامرأۃ مؤمنۃ اور خاص کر وہ عورت ان وہابت نفسها اگر اس نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا، للنبی نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحها کہ اگر نبی ارادہ فرمائیں کہ اس عورت سے نکاح کرنے کا، خالصۃ لک تو یہ اے محبوب صرف آپ کے لیے حکم ہے، من دون المؤمنین باقی عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، آپ اس کے لیے مخصوص ہیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے متعلق فرض کی، آپ کے لیے جو خصوصی حکم ہے اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ اشارہ فرما رہا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں، ہم بہتر جانتے ہیں جو ہم نے ان کی ازواج اور ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کیا تاکہ آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج واقع نہ ہو، دشواری نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 50 جو ہے وہ کافی تفصیل طلب ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ اب اس میں جو چیز ذکر کی گئی وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز سمجھیں جو عورتیں حلال ہیں یعنی جن عورتوں کو غیر محرم سمجھا جا سکتا ہے وہ کون کون سی ہیں۔ ایک تو غیر محرم چچا کی بیٹیاں ہیں، پھوپھیوں کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سب جو ہے وہ غیر محرم ہیں جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کیونکہ لونڈیوں کا دور تھا، کنیزوں کا دور تھا اور یہ شریعت کا حکم بھی تھا، تو یہ اس وقت جو کنیزیں ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کسی جنگ کے جیتنے پر، سریہ کے جیتنے پر یا غزوہ کے جیتنے پر عطا فرماتا تھا، ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کے لیے یہ رشتے حلال رکھے ہیں کہ آپ ان سے نکاح کر سکیں، یہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ جس طرح ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے چچا کی بیٹی جو ہے وہ اس کی سگی بہن کے طور پہ ٹریٹ ہوتی ہے، پھوپھی کی بیٹی بھی اسی طرح سگی بہن کے طور پہ ٹریٹ ہوتی ہے، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ ہندوازم کے اندر یہ باقاعدہ چیز موجود ہے کہ جو ان کے خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو وہ حقیقی بھائی بہن سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا، نکاح کرنا، شادی کرنا وہ جائز نہیں سمجھتے۔ کچھ کا ٹرینڈ بدلا ہے لیکن ان کا اصل کانسیپٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس کا رد فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، یہ تمہاری غیر محرمیں ہیں، اور اس میں ایک حکم ذکر کیا وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اوپر ذکر کیا ہے محبوب جن کو آپ نے حق مہر دیا وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن ایک یہاں پر یہ ذکر کیا اگر کوئی عورت اپنا حق مہر معاف کر دے، اپنا حق مہر وہ کہے گی جی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیتی ہوں، آدمی اس کے ساتھ بغیر حق مہر کے نکاح کرے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن نبی پاک کے لیے صرف یہ حکم تھا اگر کوئی عورت اپنے نفس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق مہر ادا نہیں فرماتے تو تب بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح منعقد تھا۔
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خاص حکم ہے، خالصتاً لک کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، باقیوں کو حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں اس کے بدلے کوئی چیز تم سے نہیں لینا چاہتی، اس کے باوجود مرد کے لیے شرعی حق مہر ادا کرنا لازم ہوگا، اس کے بغیر جو ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ عطا فرمائی گئی۔ اب ہم آگے اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ کچھ آپ کے خصائص ہیں، ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ خصائص کیا ہیں، یا اس سے پہلے میں تھوڑی سی مزید اس حوالے سے جو ہے وہ تشریح کر دوں کہ یہ جو آیت ابھی آپ نے آیت نمبر 50 پڑھی ہے کہ آپ کے لیے مخصوص ہے یہ حکم اور عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت اپنا نفس آپ کے علاوہ کسی اور کو ہبہ کرے تو اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے، وہ اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کا مہر مقرر نہ کرے۔ یعنی ابھی جو چیز آپ کو سمجھائی ہے وہ یہ وہی چیز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنا نفس کسی شخص کو ہبہ کر دے تو وہ شخص جب تک اس کے ساتھ عمل زوجیت کرے گا اس پر مہر مثل واجب ہوگا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت واسق کے متعلق فرمایا تھا کہ اس نے کسی شخص کو اپنا نفس ہبہ کر دیا تھا، جب اس کا خامند فوت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اس کے خامند کے ترکہ سے مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل وہ ہوتا ہے جو عام اس قبیلے کی عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت بنت واسق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسی صحابی کو اپنا جو ہے وہ نفس ہبہ کر دیا، کہا کہ میں مہر نہیں لیتی، تو ان کے خامند کا پھر بعد میں انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ترکے میں سے الگ سے اس عورت کو حق مہر دیا جائے، کیونکہ یہ حق مہر جو ہے وہ مرد پر اس کے لیے واجب تھا۔ اور موت اور عمل زوجیت دونوں مہر مثل کے اثبات اور اس کی تاکید میں برابر ہیں۔ تو عمل زوجیت کیا تب بھی مہر مثل واجب ہوگا، اگر بندہ کو مر جاتا ہے اور عورت نے اپنا نفس ہبہ کیا ہوا ہے، نکاح ہو چکا ہے، تو تب بھی مہر مثل جو ہے وہ واجب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس ہبہ کر دے تو آپ پر کسی صورت میں بھی اس کا مہر ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بغیر عقد نکاح اور بغیر گواہوں اور بغیر ولی کے بغیر مہر کے ذکر کے کسی خاتون کو اپنی زوجہ قرار دے دیں اور اس کو زوجیت سے مشرف فرما دیں، جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر کے بغیر ولی کے عقد نکاح جو ہے وہ کر لے، اور عقد نکاح کے محض کسی عورت کے ہبہ کرنے سے وہ کسی کی بیوی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے، باقی کسی عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور نہ ہی باقی کسی مرد کے لیے یہ حکم ہے۔ اب کچھ آپ کے خصائص ہیں جو چیزیں آپ پر فرض ہیں لیکن امت پر فرض نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا توجہ سے سماعت کریں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے۔ تو مجھے وقت کا بھی بتاتے رہیے گا کہ ٹائم کتنا رہ گیا ہے۔ فرض یہاں پر نبی پاک پر جو چیزیں فرض تھیں وہ کیا تھی؟ مثلا تہجد کی نماز نبی پاک پر فرض تھی، لیکن آپ کی باقی امت پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کی فرضیت جو ہے یہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی تہجد پڑھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، تو یہ آپ کے لیے ایک لازمی نماز تھی، فرض نماز تھی۔ جو مسلمان فقیر ہو اور وہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو وسعت اور خوشحالی آنے کے بعد اس کا قرضہ ادا کرنا اور اس کے اہل عیال کی کفالت کرنا آپ پر فرض تھا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، باقی کسی پر فرض نہیں تھا۔ مگر کوئی نبی پاک کا امتی جو ہے وہ غریب تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذمہ لے لیا تھا، تو اگر وہ صحابی اگر امیر ہو بھی جاتا ہے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چیزیں فرض تھیں، باقیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ غیر شرعی امور میں اصحاب رائے سے مشورہ کرنا آپ پر فرض تھا، ٹھیک ہے، جو شریعت کے امور نہیں، دنیا داری کے عام امور ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں فرض تھیں کہ آپ ان سے جو ہے وہ مشورہ کریں، یعنی آپ سے جو ہے وہ کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دنیاوی امور میں آپ ان سے مشورہ لیا کریں، یہ آپ کے لیے فرض تھا، لیکن باقیوں کے لیے یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی ازواج کو اپنے پاس رہنے یا نہ رہنے اور دنیا اور آخرت میں کسی ایک کا اختیار دینا یہ آپ پر فرض تھا۔
آپ چاہتے تو انہیں حکم دیتے کہ رہ لو، یہ بھی آپ پر فرض تھا، ان کو اختیار دیا، یہ بھی آپ پر فرض تھا، لیکن باقیوں کے لیے یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا پہنچانا آپ پر فرض ہے، باقیوں پر فرض نہیں ہے۔ تو باقیوں کے لیے کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا دوسروں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ لیکن آپ کے لیے قرآن پاک کی تعلیم یہ فرض تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ آپ پر پہنچانا فرض ہے، آپ پہنچائیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چیزیں جو ہیں وہ کچھ فرض تھیں۔ اسی طرح کچھ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلا اگر آپ کا ساتھ کوئی بھی نہ دے تو پھر اللہ کی راہ میں قتال کرنا آپ پر فرض تھا، لیکن عام مسلمانوں پہ یہ فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو پھر اپنی جان کو خود جو ہے وہ جھونک دینا، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا کہ اگر آپ کو اکیلے بھی لڑنا پڑے تو آپ نے اکیلے قتال کرنا ہے۔ وقاتل فی سبیل اللہ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ کے سوا اور کوئی اس کے حکم کا مکلف نہیں ہے، یعنی صرف آپ کو حکم ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں لا تکلف الا نفسک، تو یہ صرف آپ کو حکم ہے کہ آپ اکیلے بھی جہاد کریں۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز ہوگی، وطر کی نمازیں ہوگی، مسواک کرنا ہو گیا، قربانی کرنا ہو گیا، یہ سب آپ پر فرض تھا، لیکن باقی امت پر یہ چیزیں فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت کی شرط لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حکم یہ ہے کہ آپ پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا پرچار کریں، یہ آپ پر فرض تھا، لیکن ہم پہ اپنی جو اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں ان کا پرچار کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ تحدیث نعمت ہوتا ہے، نعمت کے بارے میں بتانا، تو یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہم ان کا پرچار کریں، ہم ان کا لوگوں میں تذکرہ کریں، لیکن نبی پاک کو حکم تھا کہ آپ تذکرہ کریں۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں آپ کے رب نے آپ کو دی ہیں ان کی جو ہے وہ آپ تحدیث کریں، ان کا بیان کریں۔ اسی طرح آپ کے خصائص میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چیزیں جو صرف آپ پر حرام یا ممنوع ہیں، امت پر حرام یا ممنوع نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آپ پر حرام اور ممنوع تھی لیکن امت پر نہیں ہے، مثلا آپ پر اور آپ کی آل پر زکوٰۃ لینا حرام ہے لیکن باقیوں پر نہیں ہے۔ اسی طرح نفلی صدقہ بھی آپ پر حرام ہے، البتہ آپ کی آل کو نفلی صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی اختلاف ہے، لیکن نفلی صدقہ آپ پر حرام ہے۔ تکیہ لگا کر آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر کھانا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن باقی ٹیک لگا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکیہ سے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ آپ کے لیے یہ منع تھا، باقیوں کے لیے یہ منع نہیں ہے۔ کچا لہسن، کچی پیاز، بدبودار سبزیوں کا کھانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں تھا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کچا لہسن یا کچی پیاز کھائی وہ ہماری مسجد سے دور رہے، اور اپنے گھر بیٹھے آپ کے پاس سبزیاں لائی گئیں اور آپ نے ان کی بو محسوس کی، آپ نے پوچھا یہ کون سی سبزیاں ہیں، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تم اپنے بعض اصحاب کو کھلاؤ۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے کھانے کو ناپسند کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ کھاؤ، کیونکہ میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے، یعنی میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں تو فرشتے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، یا جن سے میں باتیں کرتا ہوں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ مخلوق اللہ کی جو میرے سے ہم کلام ہوتی ہے جن سے تم بات نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں سمجھ سکتے، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو لہٰذا تم کھاؤ میں نہیں کھاتا، یہ چیزیں آپ پر اس طرح حرام تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ پر باطن کے خلاف ظاہر کرنا یہ بھی حرام ہے، وزن جو دل میں ہے اس کے خلاف اگر آپ کرتے ہیں، جسے بعض اوقات جو ہے وہ توریہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور زبان پہ جو ہے اس کے دو معنی ہو، معنی ایک مراد ہو لیکن سامنے والا دوسرا معنی مراد لے رہا ہو، تو اس طرح کا کلام بھی آپ پر جو ہے وہ ممنوع تھا۔ آپ پر ازواج کو بدلنا حرام ہے، یعنی ازواج کو بدلنا یہ آپ پر حرام تھا، یعنی ایک بیوی کی پھر چھوڑ دی، دوسری کی چھوڑ دی، تیسری کی چھوڑ دی، نہیں ایسے نہیں، آپ پر ازواج کو بدلنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باندی سے نکاح کرنا آپ پر حرام ہے، باندی سے تمتع آپ کے لیے جائز تھا لیکن نکاح کو حرام کیا گیا۔ آپ پر پڑھنا اور جو ہے وہ لکھنا ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ حرام تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ پڑھنا لکھنا آپ جو ہے وہ جانتے بھی تھے، آپ نے جو ہے وہ آپ کے خطوط بھی موجود ہیں، تو لیکن یہ روایت کچھ حد تک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی خاصیتیں آپ کی جو آپ پر حلال ہیں لیکن امت پر حلال نہیں ہے، مثلا
مال غنیمت سے 5واں حصہ آپ کے لیے حلال ہے، امت کے لیے حلال نہیں ہے۔ وصال کے روزے، لگاتار روزے رکھنا، یہ آپ کے لیے حلال ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا، یہ آپ کے لیے حلال ہے، باقیوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو عورت اپنا نفس اپنے آپ کو ہبہ کر دے، اس سے بغیر مہر کے بغیر مہر ادا کیے نکاح کرنا، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ بغیر گواہوں اور مہر کے اور بغیر عقد کے نکاح کرنا، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ازواج کے درمیان باری کے وجوب کا ساکت ہونا، باقی بندوں کے لیے جو باریاں ہیں یہ لگانا لازم ہے۔ اگر اس نے 3 شادیاں کی ہیں تو وہ باری مقرر کرے گا، لیکن نبی پاک کے لیے باری رکھنا یا باری لگانا یہ لازم جو ہے وہ نہیں تھا، اور اگر آپ جو ہے وہ باری نہیں لگاتے تھے تو یہ آپ کے لیے حلال تھا، کیونکہ اس کا وجوب آپ سے ساکت تھا، باقیوں کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح کسی کو وارث نہ بنانا، یہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ مکہ میں قتال کرنا، یہ آپ کے لیے حلال تھا، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا، یہ آپ کے لیے حلال تھا، باقی کیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو مکہ میں داخل ہوں وہ عمرہ کریں، احرام باندھیں، عمرہ کر کے پھر جو ہے وہ باقی معاملات ان کے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج کا زوجیت پر برقرار رہنا، ان سے دوسروں کے نکاح کا حرام ہونا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ ازواج قیامت تک کے لیے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ یہ آپ کی ازواج آپ کے نکاح میں باقی ہیں، یہ ازواج آپ کے لیے حلال ہے، قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ یہ آپ کی جو ہے وہ کچھ خاصیتیں تھیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ یہ بھی صفت عطا فرمائی ہے کہ آپ انبیاء کے اعتبار سے بھی آپ کے کچھ خصائص تھے۔ مثلا پوری زمین آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی، پوری زمین میں آپ جو ہے وہ تیمم فرماز کر سکتے ہیں۔ مال غنیمت آپ کے لیے حلال تھا، باقی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ قربانی کا آپ کے لیے حلال ہونا، قیامت تک لوگوں کے لیے آپ کا رسول ہونا، خاتم النبیین ہونا، اعمال امت کا آپ پر پیش کیا جانا، آپ کی امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا، قیامت میں سب سے پہلے اٹھنا، شفاعت کرنا، مقام محمود پہ جانا، تمام انبیاء سابقین کے معجزات کو حاصل کر لینا، آپ کے معجزات کا سب نبیوں سے زیادہ ہونا، آپ کے ہمزاد کا کلمہ پڑھنا، جسے ہم عام طور پہ جو ہے وہ ضمیر کہتے ہیں یا جو بھی ہم اسے ہم ہمزاد کہتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھ لینا، تمام مخلوق کی انواع کا آپ پر ایمان لے آنا، سب سے کم بعثت کا زمانہ پانا اور سب سے زیادہ پیروکار چھوڑ کے جانا، انگلیوں سے پانی جاری کرنا، کنکریوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا، آپ کی شریعت کے تمام جو شرائع سابقہ ہیں ان کو جو ہے وہ نسخ کرنا، آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کیا، اور آپ کی شریعت کا غیر منسوخ ہونا، آپ کی شریعت کو ختم نہیں کر سکتا، یہ آپ کی شریعت اب قیامت تک ہے۔ شب اسرا میں تمام نبیوں کی امامت کرنا، حمد کا جھنڈا اٹھانا، تمام نبیوں سے افضل اور ان کا قائد ہونا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جانا، قیامت کے دن تمام نبیوں کا گواہ ہو جانا، اللہ کو دیکھ کر اس کی گواہی دینا، یہ تمام خصائص تھے، یہ تمام چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ کے خصائص میں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، اس لیے کہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا بحمداللہ تعالیٰ۔ ہم نے آیت نمبر 47 سے لے کے آیت نمبر 50 جو ہے وہ کی۔ یہ آیت انتہائی اہم ہے جو ابھی ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 50۔ یہ جو چیزیں میں نے کی ہیں یہ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو جائیں گی، ان کو آپ نے لکھ لینا ہے کسی جگہ پہ، کیونکہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ کی جو خصائص ہیں وہ بتائیں، جو چیزیں آپ پر حلال ہیں باقیوں پر حلال نہیں ہیں وہ بتائیں، جو چیزیں آپ پر حرام ہیں باقیوں پر حرام نہیں ہیں ان کا ذکر کریں۔ تو اس آیت کے تحت یہ تفصیل جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج کا